بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے یہ نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا. داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. یہ نظام اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ. اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وہی آ رہی ہے. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے. ہاں اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بر وقت وہی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی. حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی. تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے، کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی. تو اس اعتبار سے حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے. اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے. کہنے کو یہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا. ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا. یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی. انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں ہوگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے. یہی معاملہ نمرود کا تھا. اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا. اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل. کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وجعل فیکم ملوکا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے. لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وہی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں. اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ تھی پہلی خلافت. اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا. نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لکھتے تو خلیفہ. جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا؟ کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں. جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے. خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے. لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اب نہیں تبدیل کر سکتے، اللہ کا حکم آئے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اب رخ کر دو اپنا مسجد حرام کی طرف. تو اس سلسلے کی کڑی نبوت، نبی، شخصی خلافت، یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی، شخصی خلافت. نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، نبی کا کی ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے وہی کی اللہ کے ساتھ، جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں. اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتہاد بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو
تو اس کے اوپر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اپنی بیویوں کی دل جوئی میں ذرا سی لائن کراس ہو گئی کہ ایک خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کے اوپر جو ہے گرفت ہو گئی. جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تم کیوں اس پر قسم کھا رہے ہو؟ بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی، کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا. جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر تبابع جو تھے، تبع قوم تبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے. تو شخصی بادشاہت ورسس شخصی خلافت، یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ نبوت جاری رہی. اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ. اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے خلافت راشدہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے، لیکن یہ خلافت علی منہاج النبوہ. میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی جو ہے اس کے راوی ہیں، اس میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کا لفظ ہے، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت. نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت، ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا. مباحات کے دائرے میں فیصلہ کیجیے مل جل کر مشورے سے، امرہم شورا بینہم. اصل میں خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا. ہاں خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے. حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. امت کے اندر نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے. فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. یہاں آیا لفظ راشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے.